ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ ویکلی ریڈنگ ہے اور ہم دیکھیں گے کہ سیجیٹیریس سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے مارچ کے مہینے میں کیا سچویشن ہے. ریڈنگ ایز یوزول کریئر اور ریلیشن شپ اورینٹڈ ہے. ٹیرو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اسٹرالوجیکلی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. اس مہینے جو 2 میجر ایونٹس ہو رہے ہیں اسٹرالوجی کی، اس میں ایک پہلا، بلکہ دونوں ایونٹ سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں. پہلا ایونٹ جو ہے وہ جو جوپیٹر ہے، جو کہ آپ کا لارڈ ہے، اگر خاص طور پہ اگر آپ سیجیٹیریس اسینڈنٹ ہیں تو جوپیٹر جو ہے وہ اس ٹائم پہ کمبسٹ ہے، اور آپ کی اپنی ذاتی ایبیلٹیز، آپ کو بالکل اپنے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ بالکل نل ہو رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے، اور کوئی بات ڈیسائیڈ نہیں کی جا رہی ہے، اور جیسے ایک آپ کی اپنی ایبیلٹی ہوتی ہے زندگی گزارنے کی، وہ بالکل ایک خاص طرح کی کمی اور کمزوری انسان کے اندر فیل ہوتی ہے. تھوڑا سا ڈپریشن بھی آ جاتا ہے اور ایک مایوسی طاری ہو جاتی ہے. ایک تو یہ چیز جو اس مہینے جو ہے وہ رہے گی، جو کہ اینڈ آف مارچ تک، خاص طور پہ آخری 10 دنوں تک جو ہے وہ رہے گی، 20 مارچ تک رہے گی. اس کے علاوہ ایک دوسرا ایونٹ جو آلریڈی انفارم ہے، وہ بھی آپ کے 2nd ہاؤس میں ہو رہا ہے، اور 5 پلانٹری پوزیشنز اس قسم کی بن رہی ہیں جو کہ سب کے سب کیپریکون میں اکٹھی ہو رہی ہیں. جو یہ چیز جو ہے انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کے اسٹیٹس کے اندر بہت فرق آ سکتا ہے، اور اسٹیٹس کا فرق جو ہے وہ ایک بڑی، مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں، ان کا بگننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہیں. اچھا، اس کے اندر کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کام کے حوالے سے آپ کا، اگر آپ میرڈ ہیں تو میرٹل سٹیٹس کے حوالے سے، اگر آپ جاب کے اوپر ہیں تو وہاں پہ جاب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ کے نام، آپ کے کام کے حوالے سے ہیں، وہاں پہ بڑی چینجز جو ہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ناؤ اگین یہ چینجز پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے آپ کے اپنے چارٹ کے اندر پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے. لیکن آپ ان 2 جگہوں پہ کوئی میجر چینج جو ہے وہ ود دا ٹائم اب اپنا دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو گئی ہے. جو جوپیٹر کی کمبسچن کی وجہ سے ایک ڈپریشن یا سیڈنس یا ایک لو ٹائپ کی فیلنگ ہوگی، وہ تو گریجولی ختم ہو جائے گی، جیسے کہ میں نے کہا 20 مارچ تک. لیکن یہ باقی چیزوں کے اثرات جو ہے یہ کافی دیر تک آپ کے اوپر ہوتے رہیں گے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کارڈز میرے پاس آلریڈی موجود ہیں، ایڈوائس کے کارڈز ہیں کریئر کے لیے بھی اور ریلیشن شپ کے لیے بھی. سٹارٹ کرتے ہیں ہم فی الحال ریلیشن شپ سے. اچھا، ریلیشن شپ کے معاملات ایسے ہیں جو کہ آپ کافی عرصے سے جیسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سنبھالنے کی کوشش جو ہے، ایک تو ایموشنلی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا ورک لوڈ جو ہے آپ کا، وہ بھی اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ یا تو ریلیشن شپ اس وجہ سے ڈسٹربنس کا شکار ہیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ بہت زیادہ بزی ہیں اپنی جاب کے اوپر، اپنے بزنس کے اندر. یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کریئر جو ہے وہ اس لیے آپ کا اس کے اوپر فوکس زیادہ ہے کیونکہ گھر میں یا ریلیشن شپ میں آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اور آپ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کام کی طرف موڑے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک کنسسٹنٹ قسم کی سچویشن ہے، کیونکہ بیچ میں کچھ پیچز ایسے بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. خاص طور پہ اگر آپ نے پچھلے کچھ عرصے کے دوران کوئی شفٹنگ کی ہے، شہر بدلنا، ملک بدلنا، گھر بدلنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ شفٹنگ جو ہے یہ بھی ایک کوشش تھی کہ کچھ نہ کچھ سچویشن کے اندر بہتری آ سکے، لیکن اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی بہت زیادہ صبر، بہت زیادہ برداشت کرنا پڑ رہا ہوگا آپ کو. یہاں پہ ایک بڑی پرومیننٹ سی بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ 2 فائر سائنز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور ایک تو اس میں سے ظاہری بات ہے کہ سیجیٹیریس ہے، لیکن دوسرا کافی امکان ہے اس بات کا کہ لیو ہو. اور آپ بینگ اے پرسن جو کہ ویسے تو سیجیٹیریس ہیں لیکن پیشنٹ
پیشنس کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ کام جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جو آپ کا پارٹنر ہے, اسپاؤس ہے, وہ کافی زیادہ اگریسو ہے یا اگریسو ہو چکا ہے, ناراض ہو چکا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کا آمنا سامنا ہوگا یا جب بھی کوئی بات ہوگی تو آگے سے بہت زیادہ ہارش قسم کے ورڈز جو ہیں وہ آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کی کوششیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ معاملات کو کچھ ٹھیک کریں, اور اس سلسلے میں آپ یقیناً کچھ نہ کچھ سٹیپ بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں یا جتنے درجے میں آپ کام کر رہے ہیں ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے, دوسرا پرسن جو ہے وہ اس کے ساتھ راضی نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ راضی نہیں ہوگا. آنے والے دنوں میں بھی یہ صورتحال کوئی بہتر ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی. اور یہاں پہ میرے پاس اینڈ آف دا منتھ ٹاور کا کارڈ موجود ہے جو کہ ڈسرپشن, ڈسٹربنس, اپ ہیول کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مارچ کا لاسٹ جو ویک ہوگا وہ اس لحاظ سے پرومیننٹ ہو سکتا ہے, اس لحاظ سے سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے کہ کیا دوسرا پرسن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات کرے جو کہ ریلیشن شپ کو اینڈ کی طرف لے کے جانے کا سلسلہ جس کے بعد بن جائے. جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ بیسیکلی آپ کو دینے کی ضرورت ہے, یا بہت زیادہ کچھ نہ کچھ. کچھ معاملات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دوسرے پرسن نے کوئی خاص ڈیمانڈ کی ہو آپ سے, لیکن آپ وہ بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یا نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہے. اور الٹیمیٹلی یہاں 8 آف سورڈز اور 10 آف سورڈز کے دیکھیں کارڈ موجود ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سلوشن نہیں ہے آپ کے پاس اس سچویشن کا. مے بی جس قسم کا لائف سٹائل وہ گزارنا چاہتے ہیں آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, یا مینٹلی آپ اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہیں. سو یہاں پہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے یقیناً معاملات جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ نظر آ رہے ہیں. آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ یہ آپ کا جو اسپاؤس ہے یہ بہت گھومنے پھرنے والا پرسن ہو سکتا ہے, اور اس کے جو اخراجات ہیں شاید وہ بھی آپ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, یا آپ کے لیے وہ مینیج کرنا کافی مشکل ہے. یہاں ایڈوائس کے 2 کارڈز میرے پاس موجود ہیں. پہلی بات تو یہ آئی آنر ہاؤ آئی وانٹ ٹو فیل. اگر آپ کی کوئی خاص فیلنگز ہیں یا اگر آپ کو چیزوں کو دیکھنے کا کوئی خاص انداز ہے تو وہ غلط یا صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہر شخص کو اس بات کا حق حاصل ہے اس دنیا کے اندر کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کرے اور اپنے لیے چیزوں کو پسند کرے, لیکن یہ حق جیسے آپ کو ہے ویسے ہی دوسرے پرسن کو بھی ہے. اور دوسرا کارڈ جو ہے وہ ہے جوائے از دا الٹیمیٹ کریٹر. اگر آپ کو کسی معاملے کے اندر خوشی کا احساس نہیں ہے اور آپ نے پوری سی کوشش کر لی ہے کہ صورتحال کو بہتر بنایا جائے, صورتحال کے اندر خوشی کا فیکٹر لے کر آیا جائے, لیکن وہ نہیں آ رہا ہے, تو یقیناً آپ کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ بہتر فیصلہ کر لینا چاہیے, رادر دین کہ آپ اس بات کو لٹکاتے رہیں, دوسرے پرسن کو بھی لٹکاتے رہیں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ڈیسیژن جو ہے وہ لے لیں. اوکے جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریئر کے حوالے سے جو سچویشن ہے یہاں پہ وہ کیا ہے. کریئر کے معاملات بھی اس قسم کے ہیں جو کہ جس میں کافی زیادہ کام کا پریشر نظر آ رہا ہے اور رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. جیسے کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے میں نے کہا کہ کافی زیادہ کام کا پریشر ہو سکتا ہے. آپ چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ملٹیپل قسم کے ٹاسک ہیں جو کہ پچھلے کافی عرصے سے آپ کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے آپ کوئی کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی بزنس بڑھانے کی یا بزنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے پچھلے کچھ عرصے میں ٹریولنگ کا فیکٹر بھی کافی زیادہ پرومیننٹ رہا ہو آپ کے اس سارے سلسلے کے اندر. تو چیزیں ابھی بھی پورے طرح سے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور یقیناً کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر اسٹرگل کرنا پڑ رہی ہے. لیکن یہاں پہ اسٹرینتھ اور کنگ آف وانڈس کے کارڈز کے ساتھ یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ آپ کے اندر یہ ایبیلٹی ہے, مینجمنٹ کی ایبیلٹی جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے. لیکن یہاں پہ جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں, جو آپ کے کولیگز ہیں, جو آپ کے جونیئر ہیں, وہ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو تھوڑا مینیج کرنا آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو.
اس مہینے میں آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے امپلائیز میں سے کوئی پرسن جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ وہ آپ کا کام جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے، ٹھیک ہے، رادر دین کہ مطلب یہ کہ کوئی ایسا پرسن جو کہ شاید آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو یا آپ کو اس کے کوئی ابھی تک کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن وہ پرسن جو ہے وہ کام چھوڑ کے چلا جائے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کوشش کریں کہ کچھ پے بڑھا دیں یا کچھ اس قسم کے انسینٹیو دیں، لیکن یہاں پہ کچھ پرابلم ایسی نظر آ رہی ہے جو کہ سڈن ہو سکتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے، اور اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی امپلائی جس کے اوپر آپ کا کافی زیادہ ریلائی کر رہے تھے وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ یہاں پہ ایڈوائس کے کارڈز میں جو نظر آ رہا ہے، پہلا ونڈ کا کارڈ ہے یعنی کہ ایکٹیویشن، اور دوسرا ٹری کا کارڈ ہے یعنی کہ گراؤنڈنگ۔ چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ہوں گی، اور جتنی تیزی سے چیزیں ہوں گی آپ کو اپنا رسپانس اتنا ہی زیادہ کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جیسا آگے سے ایکشن ہو رہا ہے ویسے ہی ری ایکشن ہو۔ آپ کو ایک تو مینٹلی پریپیئر رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ٹاور کا کارڈ ہے، ساتھ میں گراؤنڈنگ کا کارڈ ہے، تو ایک تو آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تیزی سے کام کے اوپر عمل درآمد کرنا، مطلب یہ کہ سڈنلی پرابلم آئی ہے اور اب سڈنلی آپ کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی رسپانس دینا ہے یا کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہے، یہ چیز جو ہے یہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ ساتھ میں چونکہ کنگ آف وانڈز کا کارڈ ہے، کنگ آف وانڈز بھی ایک ایکشن اورینٹڈ کارڈ ہے، ایک ایسا لیڈر جو کہ تیزی سے فیصلے کرتا ہے۔ سو آئی ریئلی فیل کہ آپ کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ پہلے سے مینٹلی تیار رہیں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔